الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ میرے لیے انتہائی معزز اور مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو چیز نازل کی گئی ہے لوگوں کے لیے وہ بیان کرے۔ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نازل شدہ ہو اور اس کو پہنچایا نہ جائے، لہٰذا ہر چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض تھی کہ وہ قرآن پاک کی ہر آیت کو، ہر پیغام کو واضح کرے اور پہنچائے۔ صرف پہنچا دینا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ واضح کر کے سمجھانا بھی ضروری تھا۔ لِتُبَيِّنَ کا یہ معنی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور اسی طرح دوسری آیت ہے کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ اگر ما نزل اللہ قرآن پاک کی کسی آیت میں اختلاف ہو رہا ہے، اللہ کی کسی بات میں اختلاف ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی جھگڑنے والے موجود ہیں، اختلاف کرنے والے موجود ہیں، لِتُبَيِّنَ یہ بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ اس اختلاف کو بیان کریں۔ ایک اختلاف فروعی ہوتے ہیں یا فقہی ہوتے ہیں، اس کو اس حد میں بیان کرنا اور اس لہجے میں بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے کہ اس لہجے سے غصہ ٹپکے یا اس لہجے سے کسی کو غصہ دلانا مقصود ہو یا اشتعال دلانا مقصود ہو۔ البتہ جو اختلاف فرعی نہ ہو بلکہ اصلی اختلاف ہو، جس کا ذکر قرآن کی آیت میں موجود ہو، تو یہ ہر ایک پر فرض بن جاتا ہے کہ اس کو بیان کرے۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے واضح کروں کہ اگر آپ کے گھر کے باہر گلی ہے اور گلی میں چھوٹا سا کوئی جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ فرض کرتا ہوں کہ یہ تار ادھر سے گزرنی چاہیے، یہ تار ادھر سے گزرنی چاہیے، محلے والے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اختلاف ہے، یہ ہمارے گھر کی سیوریج ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے یا اس ڈیزائن کا ہونا چاہیے، تو یہ ایک ایسا اختلاف ہے کہ اس کے اندر نہیں پڑنا چاہیے خواہ، کیونکہ تار تو وہی ہے جو آ رہی ہے، بجلی لگ جائے گی، سیوریج ہے چل جائے گی، ڈیزائن جو بھی ہے، جو آپ کی چاہت پر عمل نہیں کر رہا تو خیر ہے، رہنے دیں۔ اس اختلاف سے بہتر ہے، اس لڑائی سے بہتر ہے کہ ڈیزائن اسی کا ہی لے لیا جائے جو آپ کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، تو چھوڑ دیں اس اختلاف کو، جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا اختلاف یہ ہے کہ پڑوسی ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے اور وہ یہ اختلاف کرے، تو یہ کہہ کر میں خاموش تو نہیں رہ سکوں گا، آپ میں سے کوئی یہ خاموش نہیں رہ سکے گا کہ بھائی اب تو اس اختلاف میں پڑنا جائز نہیں ہے، تو خواہ اس کا دل دکھے گا، اس کا دل دکھانا جائز تو نہیں ہے۔ نہیں جی، آپ کہیں گے کہ اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ اب عزت پر حملہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف دو قسم کے ہیں، ایک ہوتے ہیں فرعی، اس کو خواہ اچھالنا جائز نہیں ہوتا، اور ایک ہوتے ہیں اصلی اختلاف جس کا ذکر قرآن میں موجود ہو، تو ہم قرآن پاک کی ہر آیت کے سپاہی بنیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ کتاب اللہ کی کسی آیت کے ساتھ جھگڑا شروع ہوگا تو وہاں جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی، وہاں مال کی بھی پرواہ نہیں کرنی،
جتنی ہو سکے گا جستجو آئے تو اسی لیے ہے دنیا میں، تاکہ اللہ کے دین کے لیے اور قرآن کے لیے جان کا نذرانہ قبول ہو جائے، تو اس سے سستا کوئی سودا نہیں، بہت سستا سودا ہے۔ تو جس مسئلے کو میرے دوستوں نے مینشن کیا ہے کہ جادو کا مسئلہ، اس کی حیثیت کیا یہ فرعی اختلاف کی ہے یا اصلی اختلاف کی ہے؟ کیا یہ مسئلہ قرآن کا ہے یا یہ مسئلہ عبارتوں کا ہے؟ یہ علماء کا مابین ذاتی اختلاف ہے یا براہ راست کتاب اللہ کا اختلاف ہے؟ آسان لفظوں میں کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے یا یہ راجع اور غیر راجع کا مسئلہ ہے؟ تو اگر آپ کے سامنے میں آیتیں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ واقعی یہ اختلاف ایسا تھا کہ جس کا آیتوں میں ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو فرعی اختلاف کہنا جائز نہیں ہے، یہ تو پھر اصلی اختلاف ہے جس کا براہ راست کتاب اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ جھگڑا جاری ہو رہا ہے لوگوں کا۔ تو اگر آپ کو آیتوں سے ایسا کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر آپ ظاہر ہے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو خواہ مخواہ ہے، آپس کی لڑائیاں ہیں، ضد ہے، اناد ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو آیتوں سے نظر آ جائے تو پھر تو اس میں پڑھنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی پر یہی فرض ہے کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ اختلاف والی چیز کو تو واضح کرنا ہے، بیان کرنا ہے کہ یہ جھگڑا اس نوعیت کا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور یہ اس وقت خصوصاً بیان کرنے کے لیے سر توڑ محنت کرنی چاہیے جب کفر للکار رہا ہو، جب اللہ کے عذاب تابڑ توڑ نازل ہو رہے ہوں، یوں کہ جس کا اشارہ حدیث میں آیا ہے کہ کَنِظَامِ سِلْكٍ قُطِعَ بَالُهُ فَتَتَابَعَ، اللہ کے عذاب اس قدر نازل ہو رہے ہوں زمین پر جس طرح کسی ایک ہار یا تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا جائے تو اس کے موتی ایک دوسرے کے آگے پیچھے کس طرح تیزی سے وہ گر رہے ہوتے ہیں، یوں اگر اللہ کے عذاب گر رہے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ اس وقت کچھ ایسی باتیں ضرور ہو رہی ہیں جس پر اللہ کو غصہ آیا ہوا ہے۔ قرآن سے ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی باتیں کب ہوتی ہیں، عذاب تابڑ توڑ کب نازل ہوتے ہیں، تو قرآن میں اشارہ ہے ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ جب عذاب آئے نا تو بندہ دیکھ کر کہے کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا نا کہ میری کون سی کمی ہے تاکہ اللہ کا عذاب نہ آتا، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اگر اللہ مجھے پہلے رہنمائی کر دی ہوتی، اللہ کی رہنمائی کو پڑھ لیتا، سمجھ لیتا، تو یہ کم از کم عذاب کا مستحق نہ بنتا اور کم از کم میں اس سے رجوع کر لیتا، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، میں دل و جان سے نیکی کرنے والوں میں سے ہوتا۔ تو عذاب کے اندر جو گرفتار بندہ یہ چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کریم اسے فرماتے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں اور تیری ریئیکشن پتہ ہے کون کون سے تھے آیتوں کے سامنے؟ بلا قد جاءتک آیاتی فَكَذَّبْتَ بِهَا، پہلا کام تو یہ کرتا تھا جھٹلا دیتا تھا، نہیں مانتا، یا جھٹلاتا نہیں تھا، وَاسْتَكْبَرْتَ بِهَا، بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا، آیتوں سے بھی زیادہ میری بات کی وقت ہے، نعوذ باللہ، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تیرا تیسرا ایکشن یہ ہوتا تھا کہ تو ایسے کام کرتا تھا کہ کتاب اللہ کی بات کا انکار ہو جاتا اور تیری بات آگے نعوذ باللہ بڑھ جاتی اور تو کافروں میں سے تھا۔ تو لہذا یہ تیرے تین کام تھے تو تو عذاب کا مستحق ہے۔ تو ہم یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں عذاب تابڑ توڑ نازل ہو رہے ہوں اور اس وقت کتاب اللہ کی آیتیں اللہ فرمائے تیرے پاس آئی تھیں، کتاب اللہ کی ایک ایک آیت کا تو انکار کر رہا تھا، تو اس لیے کتاب اللہ کی آیتیں اس دور میں اور ایسے وقت میں بیان کرنا ضروری ہے، وہ چن چن کر کہ جہاں جہاں پر کتاب اللہ کی آیتوں سے اختلاف ہو رہا ہو اور عذاب تابڑ توڑ نازل ہو رہے ہوں، تاکہ کسی ذریعے سے اللہ کا عذاب اٹھ جائے اور ہم کتاب اللہ کی آیتوں کی طرف رجوع کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مذاکرے میں عرض کر رہا تھا کہ جو گزشتہ دنوں سیلاب آیا ہے نا، کوہ سلیمان کا سیلاب، تقریباً 450 میل لمبا 3 صوبوں کو ٹچ کرنے والا پہاڑ ہے، بہت لمبا پہاڑ ہے جی، تو وہ کالام کی چوٹیوں سے شروع ہو کر سندھ میں جا کر کہیں جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو جب جو دوست گئے ہیں سیلاب کے علاقوں میں، ہم بھی ان کے ساتھ گئے تھے، ہماری کوشش یہ تھی کہ سروے کریں، پوچھیں لوگوں سے یہاں اس علاقے میں کون سا بڑا گناہ ہو رہا تھا،
تاکہ کم از کم توبہ تو بندہ کر سکے۔ عذاب آ جو گیا ہے تو جی الحمدللہ جتنا بھی ہم سے ہو سکا تینوں صوبوں میں جا کر سروے کیا ہے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی آیت ایسی تھی جس کے ساتھ چیلنج چل رہا تھا۔ اللہ یعوذ باللہ، علاقے والوں کا کسی نہ کسی آیت قرآن کے ساتھ چیلنج چل رہا تھا، تو پھر عذاب تو آنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جو بچا ہوا ہو اللہ کے عذاب سے، یا اللہ کے عذاب میں آیا ہوا ہو اور اس کی وجہ سامنے نہ آئی ہو۔ بھئی یہ کیوں ان لوگوں پر بیچاروں پر عذاب آ گیا؟ ان کا تو عقیدہ بھی صحیح تھا، ان پر کیوں عذاب آیا ہے؟ حتیٰ کہ ایک ایسی بستی آئی کہ میرے ساتھیوں نے کہا یہاں ڈھونڈیں، وجہ ڈھونڈیں، یا نہ یہاں سود ہے، نہ کچھ ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ کوئی شرک ہے، نہ کفر ہے، ان علاقوں کی بستیاں کیوں ڈوبیں؟ تو ہم نے کہا سروے کرتے ہیں، تھوڑا سا اٹھیں، 3-4 آدمیوں کو ملے، قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی، اور خصوصاً جو آج کا ہمارا موضوع ہے یہ میں تقریباً دوستوں کو 8 آیتیں پڑھ کر سنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نے نوٹ کرنا ہے، میں نے یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی، میں نے کہا ان آیتوں کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ تو پھر ساتھیوں کو میں نے کہا یہ وجہ تھی اللہ کا عذاب آنے کی کہ ان کے تاثر کو نوٹ کیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے عذاب آ رہے ہوں تو فوراً سے پہلے بندہ قرآن کی طرف رجوع کرے، اور کتنا کفر توڑے گا ہمیں اور کتنا مارے گا ہمیں جب ہمارے قبلہ ثانی بیت المقدس پر وہ قبضہ کر چکا ہے۔ ابھی بھی ہمیں انتظار ہے کہ ہمیں وہ کچھ نہیں کہیں گے، نہیں مار رہے ہیں، آج ہے یا کل ہے۔ تو آئیے اس ڈر کی خاطر چند ایک مسائل ہیں جو کہ ہم کم از کم اپنے ضلع میں یا جہاں رہتے ہیں وہاں تو سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے جو عنوانات ہیں وہ دوستوں کے سامنے آ جائیں۔ ان میں سے ایک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات کا مسئلہ تھا، اور جو کندیاں والے سیمینار میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو قائم کیا، اور وہ مسئلہ وہاں ہم نے پورا اتمام حجت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اسی طرح مسئلہ حیات ممات اس علاقے میں جو چل رہا تھا، تو اپنے وہاں بچنا کے یونٹ کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محفل کو قائم کیا، تو وہاں پر اتمام حجت کے طور پر مکمل جو ہے ساتھیوں کو قرآن پاک کی آیات ریکارڈ کروا دی۔ اور یہ تیسرا مسئلہ تھا مسئلہ جادو کا، جس کی وجہ سے کتاب اللہ کی نعوذ باللہ 8 آیتوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان آیتوں کو بیان کریں، ورنہ سب سے پہلے وہ پکڑ میں آئیں گے جن کو امت کے احبار اور رہبان بنے ہوئے ہیں، امت کے علماء بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور اس علاقے میں انہوں نے احتجاج ہی نہیں کیا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار لازم آ رہا ہے، اور آپ خاموش ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کہ یہ احبار اور رہبان نے ان کو کیوں نہیں روکا بری بات سے اور حرام خوری سے، کیوں نہیں روکا؟ یہ اگر علماء تھے تو روکتے نا۔ تو اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ممبر و محراب ہمیں دوستوں نے دے دیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہمیں نماز پڑھائیں، ہمیں مسئلے سنائیں، اور ہم ان کو فرض نہ یاد دلا سکیں، اور قرآن کی وہ آیتیں جن کا علاقوں میں چیلنج چل رہا ہے، انکار جاری ہے، اور اپنے دوستوں کو یہ آیتیں یاد نہ کر سکیں۔ تو آج کی ہماری محفل ان مجبوریوں کے تحت یہ منعقد ہوئی ہے، لہذا اپنے دوستوں کے درخواست کروں گا کہ آیتیں نوٹ کیجیے اور جتنا ہو سکے تبلیغ کیجیے، ورنہ آج نہیں تو کل کسی لمحے اللہ کے عذاب کے ہم منتظر ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے اور ہم اس کے اندر شریک کے کار نہ ہو جائیں، اور جب کسی کو منع کرنے لگیں کسی بھی حرام سے اور کفر سے تو اس وقت یہ آیت ضرور ذہن نشین رکھیں۔ وہ ہفتے والوں نے جو مچھلی کا شکار کیا تھا اور وہاں پر کچھ منع کرنے والے آ گئے تھے، لوگ کہتے تھے یار کیوں خامخواہ اپنے گھر بیٹھو، تم تو گناہ نہیں نہ کر رہے، لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو؟ تو وہ نیک لوگ کیا جواب دیتے تھے؟ اس لیے منع کرتے ہیں لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو نیک لوگ جواب دیتے تھے مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہمارا عذر قائم ہو جائے، یا اللہ میں نے بتایا تھا، یہ عذر قائم ہو جائے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کفر سے باز آ جائیں، انکار سے باز آ جائیں اور یہ بچ جائیں۔ پہلی آیت اپنے دوستوں کو جادو کے مسئلہ پر یاد کراتا ہوں کہ جادو کے مسئلے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے پہلا کہ جی جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارا شوق تو نہیں ہے کہ جادو ہونا چاہیے، نہیں جی، جادو تو ایک کفر کا نام ہے۔ جو جادو کرتا ہے یا جادو کے عمل پر راضی ہوتا ہے دونوں ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں حکم ہے ملت اسلامیہ کو کسی بھی ساحر کو دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ تو ساحر فراڈیے کو صرف نہیں کہتے بلکہ فراڈ سے بڑا فراڈ ہوتا ہے، کیونکہ فراڈی دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم تو نہیں ہے نا جی،
ان کے ساتھ تو کسی اور طریقے سے سزا دینا، جبکہ ساحر کو اگر کہیں دیکھو تو اس کو قتل کر دو، یہ حدیث پاک میں آیا۔ یہ حکومت اسلامیہ کا فرض ہے، جس طرح کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے اسی طرح جادوگر اگر کوئی ہو تو اس کو بھی مارنا ہے۔ اس کا مطلب ہے جادو کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ جادو خلاف حقیقت شائع ہے، جی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جادو جھوٹ ہے، یا آپ کو مختلف الفاظ اپنے علاقوں میں سنیں گے، ہمیں جو دوست الفاظ سناتے ہیں میری جوتی پر بھی جادو نہیں ہو سکتا، بھئی اللہ کرے نہ ہو، کیا شوق ہے ہمیں بھئی آپ کی جوتی پر جادو ہو، کیا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں قرآن کی آیت آپ کو سمجھا سکوں اور اس میں آپ کو نظر آ جائے تو پھر اس پر فرض ہوگا ایمان لانا کہ واقعی جادو ایک الگ چیز موجود ہے دنیا میں، کفر ہے ایک، اور کفر کو کفر کہنا تو چاہیے نا، کفر کا یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ کفر ہے ہی نہیں۔ یہ جی سورہ البقرہ آیت نمبر 102، جن دوستوں نے صرف اس درس قرآن کی محفل کے بارے میں سنا ہے اور ان کو موضوع کا پتہ نہیں تھا، شاید موضوع کی خشکی ان کے سامنے آ رہی ہو، تو میں نے اس کی وجہ اور عذر بیان کر دیا ہے کہ آج ہمارا درس قرآن مخصوص چند مسائل میں سے جو ہمارے مختلف سیمینارز چل رہے ہیں ان میں سے ایک آج کا درس قرآن بھی تھا، تو ساتھیوں نے اس محفل کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، تو بہرحال یہ موضوع ضرور یاد کریں، انشاءاللہ تقاریر، عنوانات، بیانات، وعظ نصیحتوں کے سلسلے انشاءاللہ جاری رہیں گے پھر بھی، لیکن آج کی یہ مخصوص محفل صرف اسی موضوع پر ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ یہ جی آپ آیت نوٹ بھی کر سکتے ہیں، دیکھیے بھی صحیح، پوری آیت کی لمبی تفسیر ہے، مختصراً جامع انداز میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ یہ کفار، یہ یہود و نصارہ اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے ملک سلیمان پر۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو۔ یعلمون الناس السحر، اس لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ جادو کا معنی صرف فراڈ ہی کر دیا جائے تو فراڈ کے لیے عربی میں اور لفظ موجود ہیں، اس کے اندر خزل اور اس کے اندر غدر، مختلف قسم کے الفاظ موجود ہیں، تو کم از کم سحر کا معنی دھوکہ، فراڈ، یہ کسی کو اسپیشل کلاس نہیں لگائی جاتی، سکھایا نہیں جاتا، جبکہ جادو ایک ایسا ہوتا ہے کہ کفار اس کی کلاس لگاتے ہیں۔ یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں جادو۔ اس کا مطلب ہے اس کا کوئی وجود تو ہے نا، ایک چیز کا وجود ہی نہ ہو تو اس کو کیا سیکھا جائے، اس کا مطلب ہے وجود تو ہے ایک چیز کا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یعلمون الناس السحر۔ اب اگر کوئی کہے کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے تو سمجھو اس آیت کا انکار لازم آ رہا ہے، اس آیت کا کفر لازم آ رہا ہے، تو یہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے جی؟ اس کا مطلب ہے اس کا فرض ہے بیان کرنا، یہ جی یعلمون الناس السحر۔ اور دوسرا جی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، سوال آتا ہے کہ اگر یہ جادو کفر تھا تو دو فرشتے سکھانے کیوں آئے؟ یہ تو کلاس لگانے کفر ہے، یہ کفریہ کام ہے، دو فرشتوں نے کیوں سکھایا تھا؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہسٹری میں یہ بھی تھا کہ دو فرشتے آئے تھے اس سرزمین پر، اللہ قادر ہے جی، اللہ کر سکتے ہیں، آسمانوں سے فرشتے زمین پر چلنے کے لیے بھیج دیں، اللہ قادر ہیں، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زندہ انسان کو اللہ 500 سال کی مسافت سے بھی زیادہ اللہ زندہ انسان کو آسمان پر لے جائیں، وہاں چلا پھرا کر واپس لیں، اللہ قادر ہیں، کر سکتے ہیں۔ یہ جس طرح معراج کا واقعہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں، جی اللہ قادر ہیں، اللہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں، اللہ قادر ہیں۔ تو اسی طرح اللہ فرشتوں کو نازل کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہسٹری یہ تھی کہ دو فرشتے آئے تھے بابل نامی شہر کے اندر، قرآن میں لفظ ہے بے بابل، بابل نامی شہر کے اندر ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے۔ ما انزل علی الملکین، ملکین کا لفظ واضح، تعویلات تو بہت ساری ہیں لیکن ہم تعویلات سے ہٹ کر کتاب اللہ کی صرف آیتیں پڑھنے کے لیے آج بیٹھے ہیں۔ ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اچھا وہ جو آئے تھے نا فرشتے کہ ما یعلمان من احد، وہ جب کسی کو بات سمجھانے اور سکھانے لگتے تو پہلے کہتے حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، تو وہ کہتے ہم آزمائش کی خاطر آئے ہوئے ہیں زمین میں، فلا تکفر، یہ نسیک، یہ کفر ہے، جادو نسیک یہ کفر ہے، کفر نہ کر۔ اب اس کا مطلب ہے یہ سوال تو حل ہو گیا نا کہ فرشتے کلاس لگانے جو آئے تھے کفر کی کلاس تھی وہ، تو
تو اس کا مطلب ہے وہ تو جادو اور معجزے میں فرق بیان کرنے کے لیے آئے تھے اور صاف بتاتے تھے کہ یہ جادو کفر ہے، یہ چیز کفر۔ اچھا وہ سامنے والا پوچھتا تھا، اس کی نیت بری ہوتی تھی، یہ کیا چیز کفر ہے جی؟ تو وہ کہتے یہ کفر ہے۔ بھائی کیسے کفر ہے؟ تو وہ سارا منتر جنتر جو بھی ہوتا ان کے سامنے طریقہ کار بتاتے کہ یہ کام کرنا کفر ہے۔ اب نیک آدمی تو فرشتوں کی بات سن کر بچ جاتا، جو برا ہوتا نا وہ کہتا اچھا یوں جادو ہوتے ہیں، اس کو کفر کہتے ہیں۔ مثلا اللہ کو گالیاں نکالنی پڑتی ہیں نعوذ باللہ، کتاب اللہ کو نعوذ باللہ اس کی توہین کرنی پڑتی ہے، تب جا کر جادو ہوتا ہے۔ وہ کہتا تھا بس میں نے سیکھ لیا جادو، اب میں یہی کام کروں گا۔ اللہ یاد باللہ، فرشتوں نے تو فرق کیا ہے۔ مثلا آپ کسی کو جا کر فرق سمجھائیں بھائی یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ ثواب ہے، اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا فرق سمجھ کر آپ توحید اپنائیں یا شرک کریں۔ اب ہم نے اس کو شرک سکھایا تو نہیں ہے، البتہ اس کا فرق بیان کیا ہے، تو یہ فرق بیان کرتے ہوئے جو ہے اس کو سکھانے سے تعبیر کیا۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ کفر ہے، اور کفر اور سچ کو آپس میں ملاؤ جلاؤ نہیں، یہ جادو کفری یہ چیز کو کہتے ہیں۔ تو پھر اگلے جو باطن لوگ تھے جن کی نیت بری ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ تو قرآن بتاتا ہے جی فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے مَا يُفَرِّقُونَ، وہ مسئلہ جس کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے وہ میاں اور بیوی کے درمیان۔ تو یعنی وہ چیز سیکھ لیتے تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا باعث بنتی۔ اب جادو کے ذریعے ایک ہے چغل خوری کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، جھوٹ بول کر، وہ تو آج کل کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں بیوی کو آپس میں لڑا دو، رشتہ داریوں کو آپس میں لڑا دو، تو کوئی بھی چغل خور کر سکتا ہے، کوئی بھی شرارتی بندہ کر سکتا ہے۔ یہ جو اسپیشل کلاس لیتے تھے نا جادو کی، اس کا مطلب ہے وہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسا خفیہ اثر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، ایسا کفریہ کام کرتے تھے، یفرقون بھی بین المرء وزوجی، جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جادو تھا بھی صحیح، جادو کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش بھی کرتے۔ کیا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال لیتے تھے کہ نہیں؟ تو قرآن میں ہے ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ اس جادو کے ذریعے اللہ کے اذن سے تو کسی کو تکلیف دے سکتے تھے، اللہ کے اذن کے علاوہ تو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا اگر اذن ہوتا تو جادو اثر کرتا۔ جس طرح اب اللہ کا اذن ہے، کافر مسلمانوں کو مار رہی ہیں، مسلمانوں کو اپنی سزا مل رہی ہے یا امتحان آ رہا ہے، کچھ تو ہے تو اللہ کا اذن نا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کافروں نے یہودیوں نے اللہ کی طاقت کو للکارا ہے اور اللہ کا اذن نہیں ہے تب بھی وہ ہم پر بم برسا رہے ہیں، یوں تو نہیں ہے نا۔ اللہ کا اذن تو ساتھ شامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کیوں اذن دے رکھا ہے کافروں کو، وہ پھر ہماری کمیاں کوتاہیاں سامنے آئیں گی کہ یہ وجہ تھی کہ میں اللہ نے اب کافروں کو تم پر مسلط کر رکھا ہے۔ جادو کفر تھا، اور ما ہم بضارین، وہ نہیں نقصان دے سکتے تھے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے جادو ہے بھی صحیح، جادو ایک ایسا عمل ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کا باعث بنتا ہے، اور جادو ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ اثر ہو سکتا ہے اگر اللہ کی اجازت ہو تو۔ یہ تین باتیں آیت سے نظر آ رہی ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ایک ایسی چیز سیکھتے تھے جو کہ ان کو نقصان دے رہی تھی اور نفع نہیں دے رہی تھی۔ اب جی آپ نے یہ تبلیغ کرنی ہے، دعوت پہنچانی ہے لوگوں تک جو کہتے ہیں کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے، جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو یہ ہے اور وہ ہے، تو ان کو جا کر یہ آیت کم از کم سنائیں۔ بھائی ہمارا بھی شوق تو نہیں ہے کہ جادو ہو جائے، ہمارا بھی شوق تو نہیں ہے کہ جادو پھیل جائے، لیکن کیا کریں، یہ آیت موجود ہے۔ اگر آپ یہ الفاظ کہیں گے تو یہ کفر ہے اور بندہ کافر بن جاتا ہے ان الفاظ کے ذریعے قرآن پاک کی آیت پر۔ اب نمازیں اب پڑھتا رہے کوئی، حدیث پاک میں آیا، حدیث پاک ہم پڑھتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ لوگ راتوں رات کافر بن جائیں گے اور بستیوں کی بستی کافر بن جائیں گی۔ حیران ہوتے تھے کہ یہ کب ہوگا منظر، کب ہم دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ واقعی جی آج ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ایسا خطیب علاقے میں آ جائے اور وہ لوگوں کو آ کر کہے نا جادو کوئی چیز نہیں ہوتا، سارے کہہ دینا سبحان اللہ، اللہ یعوذ باللہ، ساروں کا ایمان گیا۔ اب حدیث پاک سمجھ آئی، وہ کفر بول رہا تھا اور ساروں نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اب وہ حدیث پاک تو سمجھ آ گئی نا جی، کتاب اللہ کی آیتوں کا انکار لوگوں کے جذبات سے کھیل کر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ عالم الغیب ہیں،
بھائی ٹھیک ہے، اتنے بڑے عالم ہیں کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی کا ہی درجہ ہے، دنیا میں کوئی ہستی اتنی عالم، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بالکل اللہ کے شریک بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے، محبت میں غلو کرنا تو جائز نہیں ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، جادو بری چیز ہے، لیکن اس کے اندر ایسا غلو تو نہ کریں کہ جادو ہی نہ بچے۔ تو یہ پہلی آیت، اس کی تبلیغ کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے جی؟ دیکھیں جی، اللہ کا اگر عذاب آئے گا تو پھر وہی لوگ گرفتار عذاب ہوں گے جو آیتوں کا انکار کریں گے، کم از کم آپ تو بچ جائیں گے۔ اور ہم یہی محنت لے کر اٹھیں گے، کتاب اللہ کے کسی کونے میں کسی آیت کو اگر چیلنج کیا جائے تو ہم اٹھیں اور لوگوں کی منت سماجت کریں اور ان کی گود میں قرآن رکھیں اور ان کو کہیں جی خواہ مخواہ اس کا انکار نہ کریں۔ اللہ کے عذاب ٹوٹ رہے ہیں اور تھوڑے لوگ منکر موجود ہیں کہ ایک آپ بھی نماز پڑھنے والے ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت شیطان آپ سے چھڑوا رہا ہے۔ میں نے چند مسائل کا شروع میں ذکر کیا نا، ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے شیطان کامیاب ہو رہا ہے۔ ایک آیت اگر کسی سے چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے اور ساری آیتیں وہ قرآن کی مان رہا ہو تو بتائیے آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ اس کی نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے اس پر محنت کی ضرورت ہے، اسے تبلیغ کرنی ہے کہ دیکھیں جی آپ ساری قرآن کی آیتیں مانتے ہیں۔ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جی؟ مشہور ہے نا 6666، اپنے ساتھیوں کو فگر یاد کرواتا رہتا ہوں کہ 6237 آیتیں ہیں۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ گن لیں، یہی دلیل ہے، گننے سے تعلق 6666 آیتیں پتہ نہیں کیوں مشہور ہو گئی ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ساری آیتیں اگر کوئی مان رہا ہو، صرف ایک آیت شیطان چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا، بتائیے اس کی نمازیں ہیں؟ اس کے ساتھ رشتہ ناطہ کرنا جائز ہے؟ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا جائز ہے؟ قرآن پاک میں صاف لکھا ہے لا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو بھی نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کے ساتھ اعراض کرو۔ بڑے مشکل کسی دنیاوی معاملات ان کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے، کتاب اللہ کے منکر کوئی بھی آ جائے۔ اب آئیے جی دوسری آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پہلا مسئلہ، تقریباً 5 پوائنٹ آپ دوستوں کو نوٹ کروانے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے علاقوں میں کتاب اللہ کی آیتوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جی کہ جس میں جادو کی حقیقت ہے۔ اب کیا لوگوں پر جادو اثر بھی کر سکتا ہے؟ ہمارے لوگوں پر، یہ تو تھا نا یہودیوں پر اثر کرنے والا، تو کیا لوگوں پر جادو اثر بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات، کیا انبیاء پر بھی جادو ہونا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری بات، اور چوتھی بات یہ ہے، پہلی بات تو آپ کو آیت سے سمجھا چکا نا، دوسری بات کیا عام لوگوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ یہ دوسری ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ ہوگا کہ کیا انبیاء پر جادو ممکن بھی ہے؟ اور چوتھی پوائنٹ، کیا انبیاء پر جادو ہوا بھی ہے، قرآن میں کہیں لکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر پانچواں پوائنٹ آخر میں چھیڑوں گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ممکن ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے یہ تکلیف بھی دی ہے کہ آپ پر جادو واقع بھی ہوا ہے؟ یہ الگ الگ پوائنٹس ہیں جی، آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے۔ اب آ جائیے جی سورہ الاعراف 9واں پارہ۔ میں اپنے دوستوں کو بار بار یاد دلاؤں گا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیتیں واقعی قرآن میں موجود ہیں اور ان کا یہی مطلب ہے تو پھر آپ پر جی پیج بتاتا ہوں۔ یہ سورت کا نام سورہ الاعراف، نواں پارہ، صفحہ 149، آیت نمبر 116، صفحہ 149، سورہ الاعراف، آیت نمبر 116۔ فرمایا، آیت نمبر 115 اور 16، اس کا دو پیچھے سے معنی کرنے لگا ہوں جی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے واقعہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آئے تھے۔ صرف اس واقعے کا ایک حصہ ہوئی مینشن کروں گا اپنے ساتھیوں کو جس حصہ سے ہمارا استدلال مقصود ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، کہنے لگے جادوگر اے موسیٰ تو پھینکتا ہے اپنی لاٹھی اپنا عصا یا ہم پھینکیں؟ اما ان نکون نحن الملقین، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، جو کام تم کرنا چاہتے ہو تو کرو، ڈال لو۔
تم پہل کر لو تاکہ تمہارا یہ ارمان ہی ختم ہو جائے کہ اگر پہل ہم کرتے تو ہم کامیاب ہوتے، یہ ارمان بھی پورا کر لو۔ قال القوا، ڈالو اپنے لاٹھیاں رسیاں، فلما القوا، جیسے ہی انہوں نے ڈالا۔ اب قرآن کا منظر دیکھیے جی، قرآن کی رپورٹنگ ہے، یہ کسی راوی کی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، لاٹھیوں پر نہیں، بلکہ یہ قرآن کے لفظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں جی۔ سحروا اعین الناس، وہ لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا تھا، واسترہبوہم، ان کو انہوں نے مکمل ڈرانا چاہا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے تو جادو کرنا چاہا، کیا جادو ہوا بھی تھا کہ نہیں؟ قرآن رپورٹ کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں جاؤ بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو انہوں نے کیا تھا۔ یہ اللہ کریم کی رپورٹنگ ہے۔ اللہ کریم یوں فرما سکتے تھے نا، انہوں نے تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہوا نہیں ہے، یوں بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور ہو گیا ہے۔ جاؤ بسحر عظیم، سحر بھی ہوا ہے اور بہت بڑا جادو ہوا ہے۔ اب کیا خیال ہے، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ لوگوں پر جادو نہیں ہوتا، انصاف سے بتائیے اس کو تبلیغ کرنا آپ پر فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو یہ آیتیں بتانا فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ سے عام لوگ سوال کریں گے، یار ایسے کیا مسئلے چھیڑتے ہو، کو قبر میں سوال تو نہیں نہ ہونا؟ قبر میں جو سوال ہونے ہیں بس وہی چھیڑے۔ تو آپ ان سے سادہ سا جواب ارشاد فرمائیے کہ دیکھیے جی، قبر میں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ مثلا میں پوچھتا ہوں کہ قل واللہ احد یہ قرآن میں تھا کہ نہیں تھا، قبر میں پوچھا جائے گا؟ کبھی سنا ہے جی کسی سے؟ تو اس کا مطلب ہے اس کو قرآن سے ڈیلیٹ کر دیا جائے، یہ زائد ہے، کیونکہ قبر میں پوچھ جو نہیں ہونی۔ قل واللہ احد سورہ اخلاص میں قرآن میں تھی کہ نہیں ہے؟ اس کو ڈیلیٹ کرنا جائز ہے جی؟ نعوذ باللہ۔ بھائی قرآن میں لفظ، یہ جو قبر میں پہلا سوال ہونا ہے نا، من رب کا، تیرا رب کون ہے، یہ سارے جواب سوال اسی لفظ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کو کبھی پڑھیے تو صحیح نا، اس کو سارے، یہ رب کی ربوبیت، پورے قرآن درس ربوبیت ہے۔ یہ سوال ہوگا، اگر وہ کہے گا نا رب اللہ ہے اور ایک آیت کا منکر ہوگا تو اللہ کریم فرمائیں گے اگر مجھے رب مانتا تھا تو وہ آیت تو میری تھی، کیوں چھوڑا تھا؟ اس کا مطلب ہے تو جھوٹا ہے۔ پھر اس کو مارنا شروع کریں گے فرشتے۔ اس کو حدیث میں کہا جاتا ہے منافق۔ یہ منافق ہوگا، کیونکہ مسلمان تو کافر یہ نہیں کہلواتا تھا، مسلمان ہم نہیں مانتے تھے، تو درمیان میں کون بچتا ہے؟ منافق تھا۔ تو اس لیے اس کو پھر حدیث پاک میں آیا کہ مارنا شروع کر دیا جائے گا۔ تو وہ پھر کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو نہیں پتا، میں کیا سیدھا جواب دوں؟ تو یہ ہے جی، آپ کہیں پوچھ ہوگی، من ربو کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ پوچھ ہوگی، ورنہ تو آپ کسی کو سلوار کہیں جی ٹخنوں سے اوپر کریں، وہ کہے گا بھائی قبر میں سوال ہونا ہے، تو آپ کہیں جی ہاں ہونا ہے نا۔ اگلا ہے نا کہ من نبی ہو کا، تیرا نبی کون ہے؟ سب چیزیں اس کے اندر آ گئیں، میرے نبی کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ لہذا ایک ایک چیز اس طرح ڈیلیٹ نہ کرتے جائیں کہ قبر میں پوچھ نہیں ہوگی لہذا اس کو بھی اڑا دو، قبر میں پوچھ نہیں ہوگی اس کو بھی اڑا دو، ایسے نہیں۔ یہ جی ان آیتوں کا سوال ہونا ہے۔ سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم۔ اب بتائیے، اگر کوئی مسلمان تھا پہلے سے، آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری کلاس ہے، یہ تقریر کی محفل تو ہے نہیں، آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں کہ بتائیے، ایک بندہ مسلمان ہو، نکاح میں ہو، شادی شدہ ہو، اور ایک آیت کا انکار آ جائے، اس کا نکاح بچتا ہے؟ پہلے اگر مسلمان تھا تو اب اگر خطیب صاحب آ گئے، کوئی بھی علاقے میں آ گیا، کوئی بھی ایسے کفر کی دعوت دینے والا آ گیا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا دعاتٌ علی ابواب جہنم، اتنے داعی پیدا ہو جائیں گے، ہر داعی کی تقریر کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جہنم کی طرف آؤ۔ دعاتٌ علی ابواب جہنم، ایسا دور آ چکا ہے کہ جہنم کے داعی کھڑے ہو گئے۔ اب جہنم کا داعی کوئی آ جائے اور وہ کہے جی لوگوں کی آنکھوں پر جادو نہیں ہوا تھا، بچائے اس کے تو ایمان کی تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ پہلے بھی مسلمان ہے کہ نہیں۔ اب اگر آگے کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا تو بتائیے سبحان اللہ کہنے والا مسلمان رہے گا؟ اس نے کفر پر سبحان اللہ کہا ہے۔ شراب پیتے ہوئے کو بسم اللہ کہے تو مسلمان رہتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ شراب پر، کفر پر اس نے سبحان اللہ اور بسم اللہ پڑھی ہے۔ تو اب یہ لوگوں کو جی تبلیغ کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ اور ان کی منت سماجت کر کے کریں، ان کو ایسے انداز میں نہ جا کر سمجھائیں کہ وہ لڑائی ہو جائے، طیش میں آ جائیں، کیونکہ عذاب تو اس پر اللہ کا آنا ہے نا جی، ہم تو اس میں ملوث نہ ہو جائیں، ہمارے لہجے کی وجہ سے وہ دین سے دور نہ ہو جائے۔ یہ ضرور منت کروں گا کہ تبلیغ ضرور کریں، لیکن بڑے عزت اور احترام سے اتنی کوشش کریں۔ بھائی ڈاکو کو جو سمجھانا ہو تو کیا کہیں گے؟ بھائی ڈاکو ادھر آ، میری بات سن۔ چور کو جو سمجھا، بھائی اس کو بھائی کہنا پڑے گا۔
اس کو چائے پلانی پڑے گی، اس کو عزت احترام دینا پڑے گا۔ یہ آیتیں ضرور ہیں خصوصاً ہمارے علاقوں میں، اس طرح کی پٹی میں تو عموماً ہیں، دوسرے بھی کچھ علاقوں میں موجود ہیں، تو ان علاقوں کے اندر اس مسئلے کی زیادہ ضرورت ہے، اور منت کریں لوگوں کی جا کر، اور جتنا ہو سکے معذرتاً الی ربکم، اللہ کے سامنے عذر ہمارا قائم ہو جائے، ورنہ اللہ کریم تو ہم سے پوچھیں گے فلاں جگہ تو گیا تھا، اس علاقے میں کھانا کھا کر آ گیا تھا، یہ آیت کیوں نہیں بتائی تھی؟ تجھے پتہ بھی تھا اس آیت کے منکر اس علاقے میں موجود ہیں، خصوصاً جب تجھے ممبر و محراب بھی مل گیا تھا تو تو نے صرف اور صرف لچھے دار الفاظ استعمال کر کے، چند لفاظی کی تقریریں کر کے چھوڑ آیا تھا، وہاں یہ کیوں نہیں بیان کیا تھا؟ بڑا ڈر لگتا ہے جی ایسے سوالوں سے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا جن کو میں نے بھیجا تھا، اور پھر ان سے بھی پوچھوں گا امتوں سے کہ کیا تم نے پورا سنا تھا؟ انبیاء سے جب پوچھا جائے گا تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ پھر ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا ہاں بھئی تم نے پورا پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اس کا مطلب ہے ہمیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر قرآن کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور میں اپنے دوستوں کو کہوں گا یہ بھی نہ کہا کریں کہ میں فارغ ٹائم قرآن کو دوں گا، یہ گستاخی ہے۔ آپ کہا کریں میں قیمتی ٹائم قرآن کو دوں گا انشاءاللہ۔ اگر قیمتی ٹائم دیں گے تو اللہ ہماری زندگیوں کے قیمتی لمحات کو قیمتی بنائیں گے، ورنہ فارغ لمحات اگر ہمارے قیمتی بن گئے تو کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ تو فارغ ضائع ہوتے رہیں گے۔ قیمت والے وہ لمحات ہونے چاہیے جن لمحات کے اندر ہم زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ کوشش کریں گے اللہ کریم ہماری مدد فرمائے۔ کتنی آیتیں ہو گئی جی؟ 2 آیتیں، یہ کافی ہیں۔ میں نے کوشش کرنی ہے کہ آیتیں، آپ کے پاس ٹائم ہے نا جی؟ تو اذان کتنے بجے آتی ہے جی؟ شکریہ جی۔ اب یہ آیت دیکھیے کہ کیا یہ لوگوں پر تو جادو ہو گیا تھا، کیا انبیاء پر جادو ممکن ہے؟ اور ساتھ ہی مسئلہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا انبیاء پر جادو کا وقوع بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اچھا جی، ہماری کوئی شوق ہے کہ کافر اللہ کے نبی کو آ کر تنگ کرے، وہ ہماری شوق ہے، لیکن اگر قرآن میں یہ رپورٹنگ موجود ہو کہ فلاں فلاں کافر نے اللہ کے نبی کو تنگ کیا تھا، کسی نبی کو تنگ کیا تھا، ماننا تو فرض ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہاں واقعی بھائی فرعون نے تنگ کیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ اب ماننا تو فرض ہو جائے گا کیونکہ قرآن کی رپورٹنگ ہے، اور قرآن کی رپورٹنگ پر ایمان لانا تو فرض ہے۔ اب ہماری تو چاہت نہیں ہے کہ کسی نبی پر جادو ہو جائے، لیکن اگر کسی ظالم نے یہ کام کیا ہے اور قرآن اس کو رپورٹ کرتا ہے تو پھر تو ماننا فرض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر میں یہ بات دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ نے پھر ماننا ہوگا، اگر یہ بات نہ ہو تو ضرور آپ جو ہے اس پر احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ جی سورت کا نام سورۃ طٰہٰ، میرے پاس صفحہ ہے 285، آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 69 تک یہ معنی کروں گا جی۔ اب آیتوں کے فگر آپ نے نوٹ کرنے ہیں جی انشاءاللہ۔ یہ جی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ہے، وہی واقعہ، لیکن الفاظ کی یہاں ایمان کی تبدیلی پوری کرنی ہے کہ وہاں بھی ان آیتوں پر بھی ایمان رکھنا تھا، ان آیتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن کا سپاہی بننا چاہیے کہ نہیں؟ لوگ کتابوں کے سپاہی بنے ہوئے ہیں جی، ہمارے بزرگ کی کتاب ہے، ہمارے استاد کی کتاب ہے، ہمارے مرشد کی کتاب ہے، تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے اللہ کریم کا قرآن ہے؟ تو اس کا سپاہی بننا ہے نا جی، اور سپاہی بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی آتا ہو۔ لہذا اگر الفاظ کی درستگی نہیں ہے تو اپنے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ الحمدللہ کہا کریں ہمارے پاس علماء قراء موجود ہیں، خصوصاً یہ جامعہ اللہ اس کو ترقی نصیب فرمائے، تو یہاں پر قراء بھی موجود ہیں۔ قرآن کے الفاظ درست ضرور کیجئے، کہیں سپاہی قرآن کے سپاہی پر اللہ کریم کی طرف سے یہ اعتراض نہ لگ جائے تجھے خود تو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو کیا خیال ہے جی؟ تو ضرور پڑھیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ یہ جی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66، فرمایا قال بل القوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو فرمایا تم ڈالو، جو مرضی یہ کام کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اچانک وہ رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، خیال ڈالا جاتا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، وہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ ساج
ततहर्रक को नहीं कहते, तसआ दौड़ने को कहते हैं। एक है ना वहीं पड़ी हुई हैं और हिल रही हैं, वो किसी ने रिवायतों में कीला के सीगे के साथ तमरीज़ का सीगा इसको कहते हैं। किसी ने एक मरीज़ कॉल के तौर पर जिक्र किया जी, लाठियों के अंदर पारा था, लस्सियों के अंदर पारा था, जब धूप लगी ना तो वो हरकत करने लग गई। वहाँ लफ्ज़ होता ततहर्रक, वहाँ लफ्ज़ तसआ ना होता। तसआ मश को भी नहीं कहते, मश कहते हैं आराम आराम से चलना, और तसआ कहते हैं भाग पड़ना। बिल्कुल इसी तरह सूरह ताहा के अंदर तसआ का माना खुद बयान है। मसलन इसी सूरत के आयत नंबर 15 में है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, आयत नंबर 20 के अंदर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को पहली दफ़ा जब मौजज़ा अल्लाह करीम दे रहे थे लाठी का, आसा मुबारक का, फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ, तो कुरान वहाँ क्या कहते हैं, जैसे ही उन्होंने आसा मुबारक फेंका तो वो सांप बनकर भागने लग गया। भागने लग गया कि हरकत करने लग गया? भागने लगे। तसआ का माना हरकत करना नहीं होता। अब अगर तसआ का माना कोई हरकत वाला करेगा, ईमान बचेगा उसका नहीं। तो इसका मतलब है किताबुल्लाह की आयत का इनकार कर रहा है। ये देखिए जी, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तरफ ख्याल डाला जाता था। मिन सहरिहिम, एक उलमा की शरारत चलती है नहवियों की कि जार मजरूर किसके मुताल्लिक है, जिसके मुताल्लिक हम कहते हैं आप करें। आपको अरबी से बेशक नावाकिफियत हो, ये जार मजरूर का मुताल्लिक जो भी है, मिन सहरिहिम पीछे लग रहा है या आगे लग रहा है, जहां आप लगाते हैं। देखें अगर पीछे लगाते हैं तो माना ये होगा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल में जादू की वजह से डाला जाता था, तो ये पिछले हिस्से की तरफ लगेगा। अगर इस मिन सहरिहिम का ताल्लुक तसआ के साथ लगाएं, आपकी मर्जी, क्योंकि हमने अरबी तो पढ़नी नहीं है, मर्जियां तो अरबी पर हो रही है ना। अल्लाह याज़ु बिल्लाह, अल्लाह पाक इन यूट्यूब और फेसबुक के दीन से हमें बचाए, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ा हुआ है कुछ नहीं और कुरान के नहव के अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह याज़ु बिल्लाह। चले हम कह रहे हैं कुरान पाक को तो पहले माने ना, नहव हम मानवा लेंगे। मिन सहरिहिम, कुरान ये वो दौड़ रहे थे उनके जादू की वजह से, या ख्याल डाला जाता था उनके जादू की वजह से? क्या माना करेंगे? जो भी माना करें, दोनों का माना बनता है कि जादू की वजह से दौड़ भी रही थी। जादू हमारे सरायकी पट्टी के एक आलिम गुजरे हजरत अल्लामा सईद खान, सब कह दीजिए रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके भी बयानात इस वक्त रिकॉर्डेड हैं। जब ये आयतें चलती हैं ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे सरायकी पट्टी के लोगों ने उनका हवाला, उनका नाम बेचना शुरू कर दिया, उनका चूरन बेचना शुरू कर दिया। तो हमें असल तो कुरान पाक फैलाना चाहिए, लेकिन चले हमने कहा उनका ये उज़र भी ख़त्म कर दें। तो फिर अल्लामा साहब रहीमहुल्लाह की तकारीर में से एक क्लिप मेरे पास इस वक्त भी मौजूद है, अगर किसी को चाह हो तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, या हमारी जो शुरा है इनसे भी आप मांग सकते हैं, इनके पास भी वो मौजूद है। तो उनकी तकरीर भी आप समाअत फरमाइए। उनसे भी लगता है कि कम अज़ कम उन्होंने ये कुफ्र अपनी कौम को नहीं दिया था, जो कुफ्र बाद में दिया जा रहा है, उन्होंने कम अज़ कम अपनी पार्टी वालों को ये कुफ्र नहीं दिया था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के ज़हन में डाला जाता था मिन सहरिहिम अन्नहा तसआ, कि वो लाठियाँ भाग रही थी। अब क्या ख्याल है, डाला तो जाता था ख्याल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ख्याल आया भी सही कि नहीं, सवाल तो बनता है ना जी। तो कुरान इसको खुद एक्सप्लेन करता है जी, कुरान खुद इसकी वजाहत पेश करता है। फ़अौजस फ़ी नफ्सिही खीफ़तम मूसा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने दिल में डर गए, दिल में डर महसूस किया उन्होंने। फ़अौजस फ़ी नफ्सी खीफ़तम मूसा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में डर। अच्छा, ये डर कौन सा हो सकता है कि मेरी लाठी पता नहीं सांप बनेगी कि नहीं बनेगी? नऊज़ु बिल्लाह, ये डर हो सकता है? अल्लाह की इजाज़त से आए हुए हैं, अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया है, मुकाबला के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, और अल्लाह पर शक हो रहा है आपको नऊज़ु बिल्लाह कि मेरी लाठी सांप बनेगी कि नहीं। ये तावील तो कुफ्र दर कुफ्र है, कुफ्र गुनाह बदतर अज गुनाह। तो ये तो माना नहीं हो सकता। फिर क्या माना है जी? माना ये है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ये डरने लगे कि इनकी लाठियां भी लोगों की नज़रों में, हकीकत में तो जाहिर है जादू तो फ़कत कुफ्र का नाम है, और कुफ्र कभी नबी के सामने कामयाब तो नहीं ना होता भाई। लोगों की नज़रों पर तो जादू हो चुका है, और मेरे ख्याल में भी आ रहा है। एक और आयत भी सुनाऊंगा। तो ये लाठियां भी सांप बन गई, मेरा आसा भी सांप बनेगा। तो फिरौन तो बड़ा दहशतगर्द जालिम है, ये कहेगा ठीक है जी तू भी जादूगर है, ये भी जादूगर है, इन्होंने भी लाठियां दौड़ा दी हैं, तू भी आसा दौड़ा सकता है, तो मैं तो यही कहता था कि तू जादूगरों का बड़ा है। तो फिरौन तो ये कहने लग जाएगा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम डर गए कि ये तो मैच बराबर का छूट रहा है भाई, वो भी कामयाब हो गए और
تو بھی کامیاب ہو گیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیران تھے، اور یہ مطلب میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، قرآن کی آیت پھر کہہ رہی ہے آگے، اگلی آیت پڑھیے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا، ہم نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں میرے پیغمبر، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ آج ایک قدم اوپر آئیں گے، کیونکہ آج صرف لاٹھی نے سانپ نہیں بننا، آج کچھ اور بھی ہونا ہے۔ اللہ کیا ہوگا؟ یہ منظر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اس کا مطلب ہے اعلیٰ ہونے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا، برابر ہونے پر کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ میری لاٹھی بھی سانپ بن جائے گی، ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی، یا لوگوں کی نظروں میں، میری حقیقت میں بنے گی، ان کی لوگوں کی نظروں میں بن گئی، لیکن نظروں سے تو دونوں چیزیں ایک ہی لگتی ہیں نا بھائی، کیا چیز حقیقت میں بدلی ہے اور کیا چیز اندر سے بدلی ہے، یہ ظاہر سے بدلی ہے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لگتا ہے یہ برابری ہو جائے گی، اللہ فرما رہے ہیں برابری نہیں ہوگی، انک انت الاعلی، آپ آج اوپر آئیں گے۔ تو یہ مطلب خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ بتائیے انصاف سے یہ کتنی آیتیں ہو رہی ہیں جی؟ یہ گنیے جی ان آیتوں کو۔ فَإِذَا حِبَالٌ مَيْسِيُّهُمْ ایک، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ دو، قُلْنَا لَا تَخَفْ تین، اور پیچھے کتنی آیتیں میں آپ نے دوستوں کو سنا چکا؟ دو اور تین کتنی ہو گئی جی؟ 5 ہو گئی نا۔ ابھی آپ فگر نوٹ کیجئے، موٹے مقام 8 دکھاتا، لیکن یہ آیتیں آپ کو نوٹ کرانی ہیں جی۔ ایک آیت کا انکار کفر بنتا ہے، تو 5 آیتوں کا انکار کیا بنے گا جی؟ تو سمجھ لیجئے، آگے دیکھیے، ابھی نہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ، اگلی آیت کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بھائی کہ آپ پھینکیے میرے پیغمبر جو آپ کے دہنے ہاتھ میں ہے۔ تلقف ما صنعوا، اگلا قدم یہ ہوگا کہ پہلے آپ کا عصا مبارک صرف سانپ بنا کرتا تھا، اب یہ ہوگا کہ نگل بھی جائے گا۔ تلقف ما صنعوا، جتنا کچھ انہوں نے بنایا ہے، یہ صنعوا کے لفظ پر بھی غور کیجئے، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ اچھا، بنایا تو انہوں نے نہیں تھا ان کو، بلکہ لوگوں کی نگاہوں میں بنایا تھا۔ کیا جی؟ لوگوں کی نگاہوں میں۔ یہ لفظ صنعت کہہ کر دھوکہ نہ دیجیے کسی کو، بلکہ قرآن کے الفاظ کو عربی میں ٹرانسلیٹ نہ کیجیے، عربی کو اپنی زبان میں ترجمہ کروائیے نا جی۔ ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا تھا، جو انہوں نے بنایا تھا اس کو وہ نگل گیا۔ تو اگر انہوں نے بنایا کچھ نہیں تھا، حقیقت میں تو بنایا کچھ نہیں تھا، پھر لوگوں کی نگاہوں میں بھی بنایا نہیں تھا، تو پھر بنایا کیا تھا؟ پھر اس آیت کا پھر معنی کیا ہے؟ انما صنعوا کید ساحر، اس کا مطلب ہے کچھ تو کیا تھا انہوں نے۔ حقیقت میں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک سانپ بنا تھا، اور لوگوں کی نگاہوں میں یہ صنعوا، یہ بن گیا تھا۔ کتنی آیتیں ہو گئی جی؟ 6 آیتیں ہو گئیں۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى۔ ابھی ٹھہریے، ابھی تو اللہ کی رپورٹنگ آ رہی تھی نا، کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بات کا اعتراف بھی فرماتے ہیں کہ نہیں؟ بس نہیں، ختم کرتے، ٹھیک ہے، یہی مزہ آ رہا ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، یہی جگہ ٹھیک ہے۔ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ جگہ چینج کریں، میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ قرآن کا سپاہی بننا ہے تو پھر مسائل تو ہوں گے، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے بھی آ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ سپاہی بننا ہے، ہم نے اللہ کریم کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں جی، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے کہ آپ پر جادو اثر انداز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پر اپنے خصوصاً دوستوں کو بھی اس مسئلے میں ایک چھوٹی سی غلطی لگی ہے، اس کا بھی ازالہ کرواؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھئے کہ کیا آپ پر جادو اثر انداز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ 11واں پارہ نکالیے جی، سورت کا نام سورہ یونس، آیت نمبر 81، میرے پاس صفحہ ہے 197۔ اللہ کریم سے مدد مانگتے ہیں، انشاءاللہ ہماری محفل بھی اختتام پر ہے اور آیتیں پوری ہو جائیں، اللہ کرے، نہیں تو آپ تو ساتھ دیں گے نا جی انشاءاللہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 81۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا نا، قال موسیٰ، اب قول موسیٰ آ گیا جی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، جو تم نے کیا یہ تو جادو ہے۔ اگر کچھ نہیں ہو رہا تھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے جو تم کر رہے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم کر رہے ہو نا یہ تو جادو ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہے جی؟ کم از کم کل قیامت آپ مجھے تو نہیں نہ پکڑ سکیں گے کہ آپ نے آیت نہیں بتائی تھی جی۔ تو ہر کوئی اپنے علاقے کا ہی ذمہ دار ہوگا۔
تو ہم اپنے ہی ارد گرد انذر عشیرتک الاقربین، قرآن میں ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کو ڈرائیے۔ امریکہ میں اگر کوئی مر گیا تو ہم سے پوچھ نہیں ہونی، کیونکہ ہمارے پاس سورسز ہی نہیں ہے کہ ہم ان تک کیسے پہنچیں۔ ہمارے علاقے والوں تک تو ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں نا جی، یہ قرآن میں ہے۔ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ، فرمایا اللہ ابھی اس کو باطل کرے گا، اگر کچھ ہے ہی نہیں تو اللہ کیا باطل کرے گا؟ کچھ ہو تو باطل کرے گا نا جی۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسی چیز بن تو گئی تھی، جو بھی تھا نا، تھا تو کفر جو بن چکا تھا۔ ان اللہ سیبطلہ، کیونکہ جادو معجزہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، اللہ اس کو باطل کرے گا۔ سیبطلہ، اس کا مطلب ہے کچھ تو تھا نا جس کو اللہ باطل کرے گا۔ ہو ضمیر بھی بتا رہی ہے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ مفسدوں کے کام بننے نہیں دیتا۔ جو تم آج بنانے آئے ہو نا کہ ایک نبی کے سامنے جیت جاؤ گے، یہ اللہ تمہارا کام آج بننے نہیں دے گا۔ اب بتائیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رپورٹنگ کیا کہہ رہی ہے کہ جادو مجھ پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارا کوئی شوق تو نہیں تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو جاتا۔ آپ نے خود اقرار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان ما جئتم بہ السحر، جو کام تم نے کیا ہے نا یہ جادو ہے۔ لوگوں کی نظروں سے ان آیتوں کو اوجھل کیا جا رہا ہے، اور آپ پر فرض ہے کہ آپ نے آیتیں پہنچانی ہیں۔ کتنی آیتیں ہو گئیں جی؟ 7 آیتیں ہو گئیں، اور بھی بتا دوں جی انشاءاللہ آخری آیتوں تک پہنچنا ہے۔ اب یہ کام کلیئر ہوا کہ جادو کی حقیقت بھی ہے، لوگوں پر ہونا ممکن بھی ہے، اور انبیاء پر بھی ممکن ہے، اور انبیاء پر وقوع بھی ہوا ہے قرآن میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی ہے جی۔ اب چوتھی بات، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا ممکن ہے کہ نہیں؟ پانچویں بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی کی ذات کو الگ۔ اور یہ بات بھی خیال سے رکھیے کہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ غلطی کا ازالہ کراؤں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیال میں ڈالا گیا تھا کہ یہ لاٹھیاں بھاگ رہی ہیں، تسعیٰ، تو دل اور دماغ کا خیال کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے نا۔ تو نبی کے جسم مبارک ہو یا دل مبارک ہو یا دماغ مبارک ہو، انسانی عوارض آپ پر آ سکتے ہیں، البتہ نبوت نہیں روک سکتی جادو کی وجہ سے۔ دل و دماغ پر ایسا اثر نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے نبوت کے کام میں رکاوٹ آ جائے، کیونکہ وہ تو پھر اللہ نے خود ارشاد فرمایا لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول مشن میں غالب آئیں گے۔ تو دل اور دماغ پر دنیاوی اعتبار سے کیا اثر آ سکتا ہے کہ نہیں، یہ قرآن کے لفظ سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ یخیل، خیال پر اثر۔ خیال کا تعلق بھئی ہاتھوں سے نہیں ہوتا، خیال کا تعلق منہ سے نہیں ہوتا، ٹانگوں سے نہیں ہوتا، خیال کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نبی کے دل اور دماغ پر بھی اثر ہو سکتا ہے دوسرے اثرات کی طرح۔ یہ ازالہ بھی کر لیجیے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ کہہ رہا ہو کہ انبیاء کے دل اور دماغ پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، تو دھیان کریں قرآن پاک کی آیت ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر اسی طرح کفر لازم آ جائے گا۔ لہذا اپنے دوستوں کو بھی چاہیے کہ کہیں کہ دل اور دماغ پر ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے کام میں رکاوٹ آ جائے، ورنہ دل اور دماغ پر ایسا اثر تو ہو سکتا ہے جو انسانی اور بشری تقاضوں کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی سو سکتے ہیں کہ نہیں سو سکتے؟ تو یہ ذہن کی کمزوری پر دلالت ہے، نعوذ باللہ۔ بھائی ذہن تھک گیا، بھائی سو گئے اللہ کے نبی، نہیں جی، وہ انسانی فطرت ہے، سونا ہے۔ بھوک لگ جائے تو کیا یہ عیب ہے اللہ کے نبی کے لیے؟ بھوک ستا رہی ہے جی، تکلیف ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے، تو نہیں بھائی یہ انسانی اور بشری تقاضے ہیں، اس کو تو عیب نہیں کہتے نا۔ تو لہذا جو چیز عیب نہیں بنتی تو خواہ اسے ہم عیب نہیں بنا سکتے۔ اب یہ تیسرا اور چوتھا اور پانچواں پوائنٹ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ممکن ہے کہ نہیں، یہ سورہ الفلق کھولیے جی، قرآن پاک کی صورت ہے، آخری صورتوں میں سے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ میرے پیغمبر آپ فرمائیے کہ میں رب کے صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو شر بھی بنایا ہے نا، اس شر کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خصوصاً اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، کیونکہ اندھیرے میں دشمن زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اسے چھپنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان پھونکنے والے شرور کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، فی العقد، جو گروں میں پھونکتے ہیں۔ النفاسات عربی تقاضے کے مطابق صرف عورتوں کو نہیں کہتے، بلکہ نفوس کی بھی یہ جو ہے صفت ہے، وہ نفوس چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، وہ جو گروں میں پھونک مار کر شر پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، گروں میں پھونک مار کر شر پہنچانا کیا ہوتا ہے؟ لگے ہم منت کرنے علماء کی،
جو دوسری طرف کے لوگ تھے یا جو ان کے خطیب تھے، بھئی اس آیت کا کوئی محمل تو بتاؤ نا، آخر یہ آیت قرآن میں فضول تو نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں جو گروہ میں پھونک مارتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب ان کا شر ہے ہی نہیں تو پناہ مانگنا اور دعا مانگنا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ فضول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شر کوئی اثر انداز ہو سکتا تھا تو اللہ کے نبی اس سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ جی اس کا مطلب ہے جادو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا ممکن ہے۔ میرے الفاظ پر غور کیجئے، ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ پانچواں مسئلہ ہے۔ چوتھا مسئلہ کلیئر کیجئے۔ الحمدللہ آپ کو خوشخبری بھی دوں کہ ایک عالم کو یہ پچھلی سردیاں جو گزری ہیں اسی طرح میں نے آیت جا کر سمجھائی، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، فوراً ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے اور میں اس کو سمجھانا شروع ہوا، فوراً اس نے اقرار کیا کہ آج تک میں کفر بولتا رہا، اس آیت کی وجہ سے میں اب مسلمان ہوتا ہوں کہ یہ آیت میں مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی پر ہونا ممکن تو ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے نا۔ اب اللہ کے نبی پر تلوار اثر نہ کرے کافر کی تو پھر اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے ہیں کہ من شر ما خلق، تو اس کا مطلب ہے وہ شر کافر کا حملہ آور ہو سکتا ہے نا۔ تو جی یہ جو تلوار کوئی چلاتا ہے یہ شیطانی اثر ہوتا ہے کہ رحمانی اثر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کو جو زخمی کرنے آئے گا کوئی موحد زخمی کرے گا یہ شیطان کرے گا، کافر کرے گا نا جی۔ تو اس کا مطلب ہے کافر کا یہ اثر، ظاہری اثر، بشری تقاضوں کے مطابق جو اثر ہے وہ تو ہو سکتا ہے نا، وہ اثر نہیں ہو سکتا کہ جو کہ نبوت کے کام میں منافی ہو یا نبوت کے لیے رکاوٹ بنے، وہ اثر کم از کم کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ کے نبی زخمی بھی ہو سکتے ہیں، ظاہری اثر بھی ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ ممکن ہے، ممکن ہے۔ اب یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ چار مسئلے قرآن کے تھے، یہ تمام حجت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ کون سے تھے جی؟ چار مسئلے قرآن کے، ان میں سے اگر کسی ایک مسئلے کا انکار کیا جائے بندہ کفر میں چلا جائے گا اور آپ پر اس کی تبلیغ کرنا فرض ہو جائے گا۔ ایسے آدمی کے ساتھ رشتہ ناتا کرنا جائز نہیں ہے جس طرح دوسرے کفار کے ساتھ رشتہ ناتا جائز نہیں ہوتا، اسی طرح مرتد ہو گیا اگر کوئی تو اس کے ساتھ رشتہ ناتا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب پانچواں پوائنٹ ہے، اس کو ذرا تسلی سے سماعت فرمائیے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جادو ہونا ممکن تو چلو ہے، کیا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، یہ مسئلہ حدیث کا ہے۔ جو مسئلہ قرآن کا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، جو مسئلہ حدیث کا ہو اس کو حدیث تک رکھے۔ وہ ہے جی ایک حدیث، ایک تابعی فرماتے ہیں، صرف ایک تابعی، وہ اپنے صحابی سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ ایک تابعی، اس تابعی کے آگے 13 محدث شاگرد ہیں، تبع تابعین، 13 تبع تابعین اور ایک تابعی۔ ان کا نظریہ یہ ہے روایت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہ جادو ہوا تھا، اس بارے میں کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں جادو ہوا تھا وہ اس روایت کو قوی سمجھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے راج مرجو کا، یہ مسئلہ ہے فرعی۔ یہ مسئلہ کون سا ہے جی؟ اختتام ہو رہا ہے جی، بس میرے ساتھ تھوڑا سا ساتھ دیجیے۔ یہ فرعی مسئلہ ہے، اس مسئلہ کو ہم ممبر و محراب پر اچھالتے نہیں ہیں، لیکن اس مسئلہ کو آڑ بنا کر، نبی کو آڑ بنا کر ان قرآن کی 8 آیتوں کا انکار بھی نہیں کروا سکتے۔ جس طرح کفر نے نور بشر کا مسئلہ چھیڑ کر یا حاضر ناظر کا مسئلہ چھیڑ کر یا علم غیب کا مسئلہ چھیڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ بنایا ہے اور اصل میں قرآن کی آیتوں کا انکار کرواتے ہیں، اسی طرح حیات ممات کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ بنا کر حیات و ممات کا عنوان چھیڑ کر قرآن کی 120 آیتوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ بنا کر جادو کے مسئلے میں قرآن کی 8 آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کون جواب دے گا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جو علماء کہتے ہیں جادو ہے وہ روایت کو راجح سمجھتے ہیں، ہم بھی روایت کو راجح سمجھتے ہیں تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا وقوع نہیں ہوا، امکان وہ بھی مانتے ہیں، یاد رکھنا وہ بھی مانتے ہیں۔ میں براہ راست ان سے ملا ہوں، درخواست کی ہے کہ اس مسئلہ کو کلیئر کروائیں لوگوں کے ساتھ، وہ بھی فرماتے ہیں امکان تو ہے، ہوا نہیں ہے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ وہ صرف ان کا ایک جھگڑا ایک تابعی کے ساتھ ہے اور 13 تبع تابعین کے ساتھ ہے، وہ جانے اور تابعین جانے، وہ دن قیامت آپس میں مل لیں گے۔ ہم ان کو راج مرجو سمجھتے ہیں، اس مسئلہ کو راج مرجو کی بنیاد پر رکھیں 5ویں پوائنٹ کو، اور چوتھی 4 باتوں کو کفر اسلام کی
बात समझना है। समझ आ गई जी। आज हमारा इस महफिल का इत्माम हुज्जत हुआ और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। और ये कम अज़ कम कुरान की 8 आयतें एक्सप्लेन हो गई हैं, वाज़ेह हो गई है। ये चंद उन मसाइल में से था जो हमारे इलाकों में, खुसूसन पाक व हिंद में कोई ऐसी, और कुछ शरकी पट्टी में कुछ ऐसे मसाइल छिड़ पड़े हैं, कुरान पाक की बराह रास्त आयतों के साथ झगड़ा शुरू हो गया है। अल्लाह करीम हमें माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये सवाल तो हमारे पास से करे चले। मोबाइल गेम्स के ज़रिए अर्निंग करने का क्या हुक्म है? अर्निंग ऐप्स जितनी भी हैं सारी नाजायज़ हैं। जितनी भी इस वक्त चल रही हैं ना अर्निंग ऐप्स, वो सारी नाजायज़ हैं। खुसूसन इन्वेस्टमेंट तो करना बिल्कुल ही नाजायज़ है। एक तो है ना, बग़ैर इन्वेस्टमेंट के जो अर्निंग ऐप्स चल रही हैं तो उनकी टर्म एंड कंडीशंस आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक अर्निंग ऐप्स वो हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये तो बाकायदा सूद है। जो हालात इस वक्त फ़लस्तीन में मुसलमानों को खून बहाया जा रहा है, इस वक्त हमारे लिए क्या फ़र्ज है, क्या करने का हुक्म है जी? पहला फ़र्ज़, और पहला ये तो हम अरसा दराज से कह रहे हैं जी कि पहला फ़र्ज़ इकामत दीन का पहला कदम ये कुरान है। पहला कदम क्या है? कुरान। कुरान सीरियस आता नहीं है। किस तरह जी? स्कूल के बैग में 8 किताबें हैं। आपको ये तो पता है ना, कम से कम नालायक से नालायक स्टूडेंट को भी पता है कि ये जो है फ़लाँ मज़मून की किताब है, ये फ़लाँ मज़मून की किताब है, उसको ये तो पता होता है। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाते हैं हमने ये फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, 114 किताबें हैं कुरान के अंदर, 114 सूरतें हैं, 114 सहीफ़े हैं हमारे कुरान में। और कम से कम हमें ये भी पता नहीं है कि ये इसका उन्वान क्या है, इसका उन्वान क्या है। 114 उन्वानात का पता है जी। तो फिर पहला फ़र्ज़ और पहला कदम इस वक्त ये है। दूसरा कदम क्या है? फ़ौरन कुरान बताएगा। मुसल्ला जद्दोजहद है या मुसल्ला लोगों का साथ देने ज़रूरी है, माल लगाना है या जान लगानी है, जो करना है वो दूसरा फ़र्ज़ कुरान खुद ब खुद बताएगा। पहला फ़र्ज़ ही नहीं है। तो काफिरों को जो बंदा मारने जाएगा, अल्लाह न करे, अल्लाह कुरान में खुद ये दुआओं से मददें नहीं आया करती। दुआओं से मदद का कोई भी अल्लाह करीम का वादा नहीं है। इतना वादा ज़रूर है कि मैं कबूल करूँगा। किस तरीके से कबूल करूँगा? मदद भेजकर कबूल करूँ या किसी और तरीके से कबूल करूँ, ये मेरी मर्ज़ी होगी। उजीब दावत, बाद औक़ात अल्लाह स्टाक कर लेते हैं दुआओं को, कबूल करेंगे। उजीब दावत दाई इज़ा दानी, मदद कब भेजूँगा? फरमाए वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद उस वक़्त भेजूँगा जब मिशन हक़ पर तुम डट जाओगे। और डटने का रोज़ाना 5 टाइम मुज़ाहरा होता है नमाज का, ये भी क्लियर करवाएं नमाज, और मिशन हक पर डट जाएं। ये डटने की एक सूरत ये भी है कि जहां कहीं कुरान का इनकार लाज़िम आ जाए, सर तोड़ दाखिल हो जाए जी, वहां मेहनत करें, कोशिश करें, इनकार कर दे सबका, एक अल्लाह की ज़ात बचे, सारों का इनकार करो। ये डटने की सूरत है। चंदे भी बंद हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपसे निवाला भी छीन ले, जो अल्लाह जंगल के खिंजीरों को खिला रहा है ना, वो मसला हक बयान करने वालों को भूखा इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेगा। तो लिहाजा ये पहला फ़र्ज़ है। और खुदा के लिए ये आज नहीं तो कल बम गिरेगा, आज नहीं तो कल ज़लज़ला आएगा, कल भी 9 बजे ज़लज़ला आएगा, था ना जी। इस एरिया में नहीं, हमारे पड़ोस एरिया में आया। ये किसी वक्त भी आपको खामोश कराया जा सकता है। इस वक्त कुरान की जो आयत शुरू में मैंने बयान में पढ़ी है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं बला कद जाअत का आयाती, मेरी आयतें आई थी और आयतों को तूने छोड़ा था। इसका मतलब है अब अजाब के दिन है, सुबह शाम अजाब नाजिल हो रही। तो इसलिए जी यकीनन पहला फ़र्ज़ आपका कुरान की तरफ आना है। कुरान फ़ौरन आपको दूसरा कदम बताएगा। दूसरा कदम क्या करना है वो इंशाअल्लाह साथ ही कुरान बता देता है। और कोई मौजू के मुतालिक अगर मौजू के मुतालिक करे, ताकि जो है ना आज हमने इसी मसला को खुसूसी तौर पर लिख कर दे। अगर किसी और के पास कोई सवाल है तो मैंने इनको टाइम देना है ना जी। नहीं, नमाज के बाद तशरीफ़ ले आए, मैं आपको टाइम दूंगा। लिखा हुआ अगर किसी टाइम अगरचे है नहीं, लेकिन वादा कर बैठता हूँ तो फिर मुझे देना पड़ता है टाइम। बहुत शार्ट टाइम है जी। इसलिए हमने शुरू में ही अनाउंसमेंट की है कि अगर कोई सवाल करना चाहे, खुसूसन आप में से किसी का सवाल नहीं है, आपका टाइम इनको 5 मिनट दे दूं जी। ऐसा ना हो कि आप कहें जी हाँ जी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये तो आपने क्लियर कर दिया है कि कोई आयत नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ है, ये आयत नहीं है। बाकी जो आयतें आपने पढ़ी है वो जो कुरान में से पढ़ी है तो उसका तो ठीक पढ़ी है। सब आयतों को हम मानते हैं और हम जादू को भी मानते हैं, लेकिन सवाल करें सवाल। ये वकाल ज़ालिमुना इन तत्तबिउना इल्ला हाँ सॉरी, ये आयत जी
جی یہ آیت ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں جی. یہ آیت پوچھ رہی ہیں کہ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا. میرا دل تو تھا کہ تھوڑا لمبا کریں لیکن موسمی حالات اسی طرح بن گئے. یہ دوسری طرف سے اشکالات میں سے ایک یہ اشکال ہے بھائی. پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ قرآن میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے, لیکن یہ قرآن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نام لے کر کل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ممکن ہے. اس اگلے مسئلے کی وجہ سے اس مسئلے کا انکار نہ کریں اور اس مسئلے کو ضرور پھیلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ یہ دو جملے بولا کریں ہمیشہ کہ جو دوسری طرف کے علماء ہیں نا یا کوئی بھی عالم جو کہے جن کا ہم احترام کریں گے, جو پہلے مسئلوں کو مانتا ہو تو تب ہم اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ مسلمان ہے نا جی, آیتوں کو مانتا ہے. اگر پہلے مسئلوں کو ہی نہ مانے چار جو بیان کیے تو ہم یقیناً اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور اگر وہ یہ چار مسئلے مانتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ممکن تو ہے لیکن روایت پر مجھے اعتراض ہیں واقع نہیں ہوا, تو یہ دو جملے اگر بولتا ہے تو پھر صحیح ہے. جو صرف یہ ڈھنڈورا پیٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا اس قول کی وجہ سے پہلا مسئلہ جو آیت کا خراب ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی ناجائز ہے. یہ پھر شیطانی آواز بن جائے گی, یہ رحمانی آواز نہیں ہوگی. لہذا ساتھ ہی کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علماء کہیں نا کہ جادو نہیں ہوا وہ ساتھ کہیں جادو ہونا ممکن ہے. کیوں کہ قرآن کی آیت میں لکھا ہے من شر النفاثات فی العقد. اب آ جاتے ہیں اس آیت پر کہ قرآن میں ہے کہ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا. ظالموں نے کہا ہے کہ تم رجل مسور کے پیچھے چل رہے ہو. اس آیت کو میں دوسری آیت کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ظالموں نے کہا کہ فقالوا ابشر یہدوننا, یہ بشر ہمیں نبی بن گیا ہمارا. ظالموں نے کافروں نے نبی کو بشر بھی کہا تھا نا جی, اور نبی کو مسحور بھی کہا تھا جی. تو آپ بھی بشر نبی کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو جب قرآن کہتا ہے کہ بشر نبی کو کہہ کر وہ کافر ہو گئے ہیں, فقالوا بشر یہدوننا فکافروا, نبی کو تم بشر کہہ رہے ہو تم تو کافر ہو گئے ہو. اس کا مطلب ہے نبی کو توہیناً بشر کہنا. بشر تو کہنا ہے, بشر کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو سے بشر کہہ سکتے ہیں, دوسرے پہلو سے نبی کو بشر نہیں کہہ سکتے. اس پہلو سے نبی کو بشر کہنا تو قرآن کا حکم ہے کہ نبی انسان ہیں بشر ہیں, اور اس پہلو سے بشر کہنا جائز نہیں ہے کہ بشر بڑی ہلکی چیز ہے, نبی بڑی ہلکی چیز ہے, نعوذ باللہ. اس پہلو سے نبی کی توہین کرنا وہ تو جوتی مبارک کی توہین کرنا. تو اس پہلو سے نبی کو مسحور کہنا کہ کافروں نے کہا یہ جو تو توحید بیان کرتا ہے نا لگتا ہے تیرے اوپر جادو ہو گیا, جادو نہ ہوتا تو توحید بیان نہ کرتا. اس پہلو سے جواب پورا سنیں, جواب اس پہلو سے نبی کو مسحور کہنا یہ تو کفر ہے. کیوں جی؟ نبی اسی لیے توحید بیان کرتے ہیں کہ ان پر جادو چل چکا ہے, کفر ہے. نبی کو مسحور کہنا کہ آپ پر بشری تقاضوں کے مطابق ہو گیا تھا, یہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسحور کہہ رہے ہیں, جس طرح انبیاء اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں, ان نحن الا بشر مثلکم. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے آپ کو مسحور کہہ رہے ہیں. اور فرعون کہتا ہے یا موسیٰ مسحورا, قرآن میں فرعون کہتا ہے اے موسیٰ تو مسحور ہے, تو یہ کفر تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسحور کہے تو کفر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے مسحور کہنے کے دو پہلو ہیں. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں, کل دن قیامت آپ مجھے نہ پکڑیں کہ جو بندہ مسلمانوں پر یہ آیت پڑھ کر فتویٰ لگائے نا قال الظالمون ان تتبعون, اس پہلو کے اوپر فٹ نہ کرے اور حلال پہلو پر فٹ کرنا شروع کر دے, تو یہ قرآن کی تحریف ہے, اور تحریف کرنے والا کافر ہے. یاد رکھنا اس بندے کے ساتھ بھی رشتہ ناتا جائز نہیں ہے جو قرآن پاک کی تحریف کا مرتکب ہو. تو قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا کے کتنے پہلو ہو گئے؟ دو. ایک مشرکین مکہ کی طرح کہنا یا فرعون کی طرح کہنا, اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مسحور کہا ہے کہ نہیں اپنے آپ کو؟ قال موسیٰ ما جئتم بالسحر, سورہ یونس. تو یہ آیت بھی آپ کے سامنے ایکسپلین ہو گئی. ایک چھوٹا سا اشکال میرے ذہن میں آ رہا ہے دوسری طرف سے جو شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو, کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے قل اعوذ برب الفلق من شر النفاثات فی العقد, کیا اے اللہ میں ان پھونکنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو جب اللہ کے نبی نے مانگی ہے دعا تو پھر تو جادو نہیں نہ ہونا چاہیے.
سوال تو ہے نا جی، اشکال جو ہو تو وہ تو حق ہے نا جی، وہ تو ساروں کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ کریں کہ اشکال آپ کے ذہن میں آیا تو آپ اس کا حل ہی نہ ڈھونڈیں اور کہیں جی بس میں تو مجتہد بن گیا کیونکہ سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ نہیں جی، سوال کا کوئی نہ کوئی حل بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ واقعی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بہت ساری مانگی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی مانگی ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ جتنے بھی شر پیدا ہوئے میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی دکھتا رہا کہ نہیں دکھتا رہا؟ آخری عمر میں دکھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ نماز تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے آ رہے تھے، یہ بھی ایک تکلیف تھی۔ تو اللہ کریم سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اکثر قبول ہوئی ہیں، کوئی قبولیت کی صورت یہ سٹاک ہوئی ہیں۔ تو اگر دعا قبول ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تو ہم پھر بھی خوش ہیں۔ اگر دعا قبول یہاں نہیں ہوئی اور جنت میں قبول ہو جائے گی، اللہ کوئی درجے دے دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چل چکا ہے، تب بھی ہمارے پاس آیت روایت کا انکار کرنے کی جسارت کم از کم نہیں ہے، کیونکہ جو علماء اس پر اعتراض کر رہے ہیں ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جواب بھی ان کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک ذرا راجع ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ چھیڑنے کا نہیں ہے۔ خطرناک یہ لوگ ہیں جو اس مسئلے کو آڑ بنا کر 8 آیتوں کا انکار کروائیں گے۔ ان لوگوں سے بچنا اور ان کے خلاف ہتھیار جہاد کرنا، چاہے مسلح اللہ آپ کو اسلامی ملک نصیب فرمائے اور آپ جہاد کرنے والوں میں سے ہو جائیں، جس طرح دوسرے کفار کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے، اسی طرح ایک آیت کے منکر کے کافر کے ساتھ بھی جہاد کرنا، حتیٰ کہ اگر کوئی پورے علاقے والے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو ان کے خلاف بھی جہاد کرنا فرض ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ملک دے، دعا کریں اللہ کریم ہم فائنل بات کرتے ہیں۔ ہم وہاں سے آئے، آپ کا درس سننے کے لیے آئے ہیں۔ اب فائنل فیصلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے جی۔ فائنل فیصلہ بعض علماء کے نزدیک اور بعض علماء کے نزدیک یہ نہیں ہے، یہ روایت کا مسئلہ ہے۔ فائنل فیصلہ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جادو ہوا ہے، یہ مسئلہ روایت کا، یہ فائنل ہے۔ اور یہ بھی ساتھ فائنل کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا ممکن ہے اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ فائنل ہے۔ اذان یہ سوال حل ہو گیا میرے خیال میں، ہاں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہے یا نہیں، یہ تو میں نے بیان کر دیا تھا۔ یہ آپ نے ایک عالم ہمارے علامہ خضر حیات صاحب کے بارے میں پوچھا کہ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ماننا کفری عقیدہ ہے۔ نہیں جی، وہ یہ نہیں فرماتے، وہ ہمارے دوست ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا۔ سوال یہ کہ جادو قرآن کی روح سے ہے کیا چیز؟ آپ نے جتنی آیتیں ابھی آپ سے سنی ان سے کیا لگا آپ کو کہ قرآن کے روح سے جادو اس کو کہتے ہیں جو کسی کی آنکھوں کو دھوکہ دے، جادو اس کو کہتے ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، جادو اس کو کہتے ہیں جو انبیاء کے خیال کے اوپر اثر انداز ہو، جادو اس کو کہتے ہیں کہ جو لاٹھیوں کو دوڑتے ہوئے دکھا سکے، اس چیز کو جادو کہتے ہیں۔ یہ کفر ہے اور اللہ اس کو باطل کرے گا، کیونکہ کفر اور شرک کو اللہ باطل کرتا ہے اور یہ معجزے کا کم از کم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جادو اس چیز کو کہتے ہیں۔ وضو ہے جی؟ بس